اب جو کمرے والا علمی یتیمی اور جاہل آدمی ہے نا مرزا، اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تمہارا کمرے والا علمی یتیمی انسان ہے نا، اس کو بولو کہ ذرا اپنے کمرے میں بیٹھ کر، باہر تو اس نے آنا کوئی نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس سوال کا جواب تو ضرور دو کہ تمہارا پہلے والا بیان درست تھا یا تمہارا بعد والا بیان درست ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کے سہارے پھر ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ مرزا انجینئر کی شرارت پر لعنت ہے، جو مرزا انجینئر کے ساتھ دے رہے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جو اصحاب رسول سے دور کر رہا ہے، اور تم تو اپنی بل سے باہر نہیں نکل رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم حضرت علی پاک کے حق میں کھڑے ہو جانا تھا۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو چورن دے رہا ہے اور پھکی دے رہا ہے۔ یہ یقین کیجئے اتنا کائنات کا بزدل ترین انسان ہے۔ تو میں کہوں گا جو بات مرزا انجینئر کہہ رہا ہے، کیا یہ جو 12 ائمہ اکرام ہیں ان میں سے کسی نے کہی؟ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے یہ والی بات؟ کیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے؟ لیکن مرزا انجینئر جہاں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نا، یہ خود امام غزالی کا بھی استاد بننے کی کوشش کرتا ہے، کہیں امام اعظم کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی نکال رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی نکال رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کون سا ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے مرزا انجینئر کا گریبان پکڑا ہو اور کہا ہو کہ جناب آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہو؟ ہمارا آپ نے تو پہلے یہ والا بیان دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مرزا محمد علی انجینئر کی میں 2 ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک اس کا پرانے والا بیان ہے تب کا کہ جب اس کو کوئی سننے اور دیکھنے والا نہیں تھا، تب اصحاب رسول کے حوالے سے یہ بندہ کیا کہتا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے، کیا اس کا لب و لہجہ تھا، انداز تکلم اس کا کیسا تھا، وہ آپ ذرا دیکھ اور سن لیجئے۔ اور ایک ویڈیو کا چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حال ہی کا یہ ہوگا کہ جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، ان اشخاص کے حوالے سے یہ بندہ کس انداز میں زبان درازی کر رہا ہے۔ پہلے اس کا بیان کیا تھا اصحاب رسول کے حوالے سے، اب اس کا جو ہے وہ بیان کیا ہے اصحاب رسول کے حوالے سے۔ اب یہ دونوں باتوں میں تضاد دیکھیے گا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پھر آخر پر میں نے ایک سوال رکھنا ہے مرزا انجینئر کے جو بے وقوف قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے میں نے ایک سوال رکھنا ہے، مجھے اس کا جواب ضرور چاہیے۔ اور اس لحاظ سے تو میرا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے، جو ہم نے ویڈیو دکھائی ہوتی ہے، اس حوالے سے نہ ان کو کوئی بات کرنے کا ڈھنگ ہے، نہ کوئی سلیقہ طریقہ ہے، بس یہی یہ کہنا جانتے ہیں کہ جناب مولویوں کی دکانیں بند ہوگی، یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، یہ چندہ پارٹی ہے۔ اس سے ہمیں ان کی علمی حیثیت و اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یا تو موضوع کے متعلق کوئی بات کریں، کوئی سوال چھوڑ دیں، یا کہ اس قسم کا کوئی علمی بحث ہو، اس میں لطف آتا ہے، چاہے یہی نمبر لے جائیں، یہی ہمارے اوپر ہو جائیں، چلو پتہ تو چلے نا یار علمی اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے جیسا استاد ہوگا ویسے ہی آگے شاگرد ہوں گے۔ تو ان سے میں گزارش کروں گا جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ مرزا انجینئر کے یہ دونوں ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ مرزا انجینئر کا پہلے والا بیان کیا تھا، اب والا یہ بیان کیسا ہے۔ اس پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ آخر پر بات جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ اور میں نے ایک سوال جیسے پہلے بتا دیا کہ سوال میں نے ایک چھوڑنا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ مجھے ضرور چاہیے، لیکن بے ٹھنگا سا جواب نہیں آپ نے دینا۔ اگر علمی صلاحیت ہے ضرور دیجیے، یقین کیجیے ہمیں اس لحاظ سے خوشی ہوگی کہ واقعی یار کوئی تو مرد کا بچہ ہے ان میں جو بات کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، مگر آپ کے میسیج سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب سارے بے وقوف قسم کے جمع ہو چکے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جناب آپ کا انداز جو ہے نا یہ بڑا ترش ہے، آپ جو ہے وہ بڑی سخت کلام کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ پہلے بھی کہہ دیا ہے، مرزا انجینئر کی ویڈیوز کے علاوہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ہمارا الحمدللہ انداز الفاظ آپ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پسند آئے گا غیر جانبدار لوگوں کو بھی۔ لیکن جہاں بات آئے گی مرزا انجینئر کی، کوئی لحاظ نہیں، کیونکہ جس انداز کے ساتھ مرزا انجینئر ہمارے بزرگوں کی مخالفت کر رہا ہے اور جو غلیظ لفظ استعمال کر رہا ہے نا، ہم نے تو آج تک وہ استعمال ہی نہیں کیا۔ خیر اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر بات کریں گے۔ اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی، کون سنے گا؟
ہاں جو کسی مقدم فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو, اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے بس. تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانو کی تنگ کرن گے, تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. ناظرین آپ نے سنی مرزا محمد علی انجینئر کی گفتگو. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا جو بیروپیے ہوتے ہیں نا, یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا. اور میں مرزا انجینئر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا, یہ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں ہم مرزا انجینئر کی یہ جو مخالفت کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے میری پہلے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے مرزا انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی کچھ کہا ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے لحاظ سے بھی کچھ کہا ہے. اب وہ بھی میری ویڈیوز دیکھیے گا ذرا جا کر. ہم کیوں اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں, یہی سوالات اس قسم کے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ میں نے حنیف قریشی صاحب پر بھی رکھے ہوئے ہیں. اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ میں نے عرفان شاہ صاحب پر بھی رکھے ہوئے ہیں. اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ میں نے مفتی چمن زمان اور یہ سید ریاض شاہ صاحب جو ہیں ان پر بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی باتوں میں تضاد کیوں ہے. یہی سید عرفان شاہ صاحب جو ہیں پہلے کچھ کہا کرتے تھے, اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اب میں یہ میرا موضوع تو نہیں ہے نا, میں تفصیل بتانا, صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مرزا انجینئر کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ان کی باتوں میں تضاد ہے. ایک بات تو ماننا پڑے گی, جو میں نے کہا تھا سوال جو ہے میں رکھنے جا رہا ہوں, ایک بات تو ماننا پڑے گی. یا تو بتائیے جو مرزا انجینئر کا پہلے والا بیان تھا وہ درست ہے, بعد والا غلط ہے. اگر بعد والا غلط ہے تو مجھے بتائیے آپ میں سے کون سا ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے مرزا انجینئر کا گریبان پکڑا ہو اور کہا ہو کہ جناب آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہو, ہمارا آپ نے تو پہلے یہ والا بیان دیا ہوا ہے. اگر پہلے والے بیان کو مانتے ہو تو پھر دوسرے والے بیان پر آپ نے کیوں نہیں پکڑا, اگر دوسرے والے بیان کو مانتے ہو پھر پہلے والے بیان پر کیوں نہیں پکڑا. اس کو جھنجھوڑو, اس سے پوچھو دونوں میں سے کون سی بات تمہاری درست ہے. جو بندہ تمہارے ساتھ کسی کاروبار میں شرکت کرے, جس کو کہتے ہیں پارٹنر یہ ہمارا, یا اس کے دو رخ ہو جائیں, کبھی وہ کچھ کہہ دے کبھی وہ کچھ کہہ دے, مجھے بتائیے آپ اس کے ساتھ کبھی کاروبار کریں گے؟ آپ کہیں گے یار میرے مال کا مسئلہ ہے, میرے پیسے کا مسئلہ ہے, میری زندگی کا مسئلہ ہے. تو آپ اس بندے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگ گئے ہو کہ جس بندے کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو آپ کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. آپ کو پتہ نہیں چل رہا, یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, بے وقوف بنا رہا ہے. اب دونوں میں سے ایک بات تو درست ہوگی, پہلے والی بات درست ہے یا بعد والی درست ہے. ایک بات جو ہے وہ کنفرم کر لیں کون سی بات درست ہے مرزا انجینئر کی. جو بات درست ہے دوسری بات پر پکڑ کر لیں کہ جناب پھر یہ والا تمہارا بیان جو ہے یہ کیوں آ گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جس کی بھی مخالفت کرتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بندے جب ایسے مسائل بیان کرتے ہیں یا ایسے عقائد و نظریات, ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا شریعت سے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے بندے جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہمارا, میں تو سب سے ہلکا اور طالب علم سے بھی ہلکا بندہ ہوں. میں تو اپنے جو ہمارے اکابر بزرگ ہیں ان کے پیروں میں بیٹھنے والا ہوں, ان کی چپلیں جو ہے وہ صاف کرنے والا ہوں. ان سے میں نے سیکھ کر جو مجھے یاد آتا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں تو صرف اپنی طرف سے میں کوئی استدلال نہیں کرتا, یہ بات یاد رکھیے, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. ہمارے اسلاف نے جو بیان کر دیا میں وہی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت نے جو بیان کر دیا ہم وہ سنتے ہیں, آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن مرزا انجینئر جہاں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے نا, یہ خود امام غزالی کا بھی استاد بننے کی کوشش کرتا ہے. کہیں امام اعظم کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کی نکال رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کی نکال رہا ہوتا ہے. لیکن یقین کیا تعجب ان اشخاص پر ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی کسی مستند عالم دین کے پاس نہیں بیٹھے, دین نہیں سیکھا. ظاہری بات ہے جب کسی کے پاس گئے ہی نہیں ہے, کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہی کچھ نہیں ہے, پھر ان جیسے جو 2 نمبر بندے ہیں ان کے ہتھے تو چڑھنا ہے جن کی گفتگو میں تضاد ہے. اور یاد رکھیے گا
یہ مرزا انجینئر کی آخری بات اس لحاظ سے میں شاید کر جاؤں، مرزا انجینئر کہہ رہا ہے نا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم تلواریں جہاں وہ آپ کی گردنوں پر سونپ دیتے اور ہم آپ کی بات بھی نہ مانتے، تو میں کہوں گا جو بات مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کیا یہ جو 12 ائمہ اکرام ہیں ان میں سے کسی نے کہی؟ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے وہ کہیں گے یہ والی بات؟ کیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے؟ یار کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جناب ہم ایسے جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ آپ کی گردن پہ سونپ دیتے، مجھے بتائیے کوئی ایسی جسارت کر سکا ہے؟ پھر ہمیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو یاد آ رہی ہے کہ جو اصحاب رسول کی مخالفت کرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کہنا کہ تمہارے اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم اس حق میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر، یعنی کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کے سہارے پھر ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ مرزا انجینئر کی شرارت پر لعنت ہے، جو مرزا انجینئر کے ساتھ دے رہے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جو اصحاب رسول سے دور کر رہا ہے، اور تم تو اپنی بل سے باہر نہیں نکل رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم حضرت علی پاک کے حق میں کھڑے ہو جانا تھا۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو چورن دے رہا ہے اور پھکی دے رہا ہے۔ یہ یقین کیجئے اتنا کائنات کا بزدل ترین انسان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا اگر یہ اس قسم کا بندہ ہوتا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے پر کوئی حد جاری کر دیتے کہ یہ بندہ ہے جو منافق ہے، یہ بندہ ہے جو اصحاب رسول اور جتنے بھی پاک ہستیاں ہیں ان میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو مرزا انجینئر کل بھی بگوڑا تھا، یہ کمرے والا ہے، علمی یتیمی آدمی۔ تو علمی یتیمی کا میں نے جو ہے وہ 2 کلپ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے۔ کمرے والے علمی یتیمی کو میں نے ایکسپوز کرنے کی اس لحاظ سے کوشش کی ہے۔ اب جو کمرے والا علمی یتیمی اور جاہل آدمی ہے نا مرزا، اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تمہارا کمرے والا علمی یتیمی انسان ہے نا اس کو بولو کہ ذرا اپنے کمرے میں بیٹھ کر، باہر تو اس نے آنا کوئی نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس سوال کا جواب تو ضرور دو کہ تمہارا پہلے والا بیان درست تھا یا تمہارا بعد والا بیان درست ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اور جتنے بھی مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا بس ٹھیک ہے، لکم دینکم والی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ہم الحمدللہ عقائد و نظریات وہی رکھتے ہیں کہ جو اصحاب رسول، اہل بیت رسول سے چلتے چلتے ہمارے اولیاء اکرام، بزرگان دین، صوفیات تک جو ہے پہنچے اور ہم تک پہنچے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق عقائد و نظریات ہیں۔ کوئی ہم چشتی رسول اللہ پارٹی نہیں ہے۔ آپ نے الزامات لگانے تو 1000 بار لگائیں، اس سے ہمیں الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرزا انجینئر کو ضرور فرق پڑا ہے، اس لیے کہ وہ آج تک کسی کے سامنے بیٹھا ہی نہیں ہے اور نہ کسی نے بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔